دو فرزند آپ کے پیدا ہوئے، ایک کا نام ابراہیم تھا اور ایک کا نام قاسم تھا۔ دنیا بھی جانتی ہے، کتابوں میں بھی لکھا ہوا ہے، دو فرزند آپ کے پیدا ہوئے۔ اچھا، اب جب قرآن پڑھتے ہیں آپ تو وہاں لکھا ہوا ہے کہ وہ کسی مرد کے باپ تھے ہی نہیں، تو رسول اللہ کی تو اولاد ہوتی ہی نہیں ہے، وہ تو مرتبہ ہے، کیونکہ آگے تو یہ لکھا ہے نا ولاکن، کہ وہ صرف رسول اللہ ہیں اور خاتم النبیین ہیں، اور کچھ نہیں ہے۔ جب اور کچھ نہیں ہے پھر تو مسئلہ ہو گیا ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہ نے جو فرمایا ہے وہ برحق ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو کچھ یہاں قرآن میں لکھا ہے بغیر روحانی علم کے اس مسئلے کو آپ حل نہیں کر سکتے۔ پہلا جو معنی ہے اس کا وہ سن لیجئے آپ۔ اب دیکھیے، یہ اللہ تعالیٰ کے رموز و اسرار ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہیں، اللہ تعالیٰ کی پالیسیز ہیں۔ ایک مقام پہ تو اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے، فرمایا کہ قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد، کہ بھائی کہہ دو کہ میں بشر ہوں مثلکم، تمہاری طرح۔ کس نے کہا ہے یہ؟ اللہ نے کہا ہے کہہ دو۔ اچھا مجھے ایک بات بتائیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چلنے پھرنے، اٹھنے بیٹھنے، بولنے سے لوگوں کو لگتا نہیں ہوگا کہ یہ بشر ہیں، تبھی اللہ نے کہلوایا کہہ دو تم بشر ہو۔ کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ یعنی ان کی حرکات و سکنات سے، ان کی چال ڈھال سے، ان کے یعنی بولنے کے انداز سے کسی کو لگتا نہیں ہوگا کہ یہ ہماری طرح بشر ہیں، ورنہ یہ کہنے کی ضرورت ہے کہ یار یہ جو واجد ہے یہ انسان ہے۔ ارے بھائی ہم اندھے ہیں کیا؟ ہم کو نہیں پتا یہ کون ہے؟ تو کہنے کی ضرورت نہیں تھی۔ حضور کو کیا کہنے کی ضرورت تھی؟ اور وحی میں کہلوایا گیا، ارے یار بتا دو نا کہ تم انسان ہو۔ کیا مطلب؟ what else did they understand؟ انہوں نے کیا سوچ رکھا ہے؟ بتا دو کہ تم انسان ہو، خدا تو نہیں سمجھ رہا کوئی تمہیں؟ یا رسول اللہ کہہ دو کہ تم بشر ہو، قل کہ کہہ دو کہ تم بشر ہو۔ تو لوگوں کے ذہنوں میں کنفیوژن ظاہری طور پر ہوگا، ارے کون ہے یہ؟ کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، راز نہ کھل جائے فوراً۔ ارے بھائی کہہ دو تم انسان ہو، پلیز کہہ دو کہ تم بشر ہو، پلیز کہہ دو۔ کیا لوگ اندھے تھے؟ قل کہہ دو نا، کہنے میں کیا حرج ہے؟ انما انا بشر مثلکم، انما انا بشر، یقین کرو میں تمہاری طرح کا انسان ہوں۔ اچھا چلو آپ کہہ رہے ہیں تو مان لیتے ہیں۔ دیکھو اصل قرآن سینہ مصطفیٰ ہے، اصل قرآن کہاں ہے؟ قرآن مصطفیٰ کا محتاج ہے۔ قرآن کیا ہے؟ ایک ادنا وصف مصطفیٰ۔ تمہارے ہاتھ میں کتاب ہے نا، جب سے یہ تمہارے ہاتھ میں آیا ہے قرآن، اس وقت سے تم قرآن اور محمد کو الگ سمجھنے لگے ہو، لیکن حقیقت یہ ہے کہ قرآن ایسا نہیں تھا، نور کی صورت میں حضور کے قلب میں آیا تھا، محمد کا حصہ ہے۔ قرآن وجود مصطفیٰ ہے۔ قرآن کیا ہے؟ قرآن مجید میں لکھا ہے کہ اور جبریل نے قرآن مجید کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل کیا۔ کیا یہ ممکن ہے کہ قرآن کو حضور سے الگ کر دیا جائے، جدا کر دیا جائے؟ کیونکہ قرآن تو مصطفیٰ کی ذات کا ایک وصف ہے، ایک حصہ ہے۔ اب دیکھیے وہاں کہہ دیا کہ بھائی کہہ دو کہ تم بشر ہو، اب یہاں کیا کہہ رہے ہیں؟ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم
ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین. اب یہاں پر دیکھیے، اب آپ رسول اللہ اور خاتم النبیین، کیا یہ انسان کے وجود کا نام ہے، جسم کا نام ہے؟ یہ تو ایک مرتبہ ہے. اب انہوں نے وجود کو ہٹا دیا، کہا صرف نبی ہیں اور کچھ نہیں ہے. ویٹ اے منٹ، آپ نے تو یہ بھی کہلوایا تھا ان سے کہ میں بشر ہوں، اب کہہ رہے ہیں کہ صرف نبی اور رسول ہیں. قل انما انا بشر مثلکم، تمہاری طرح بشر ہوں. اچھا جی، ہماری طرح بشر ہیں آپ؟ واہ، ابھی ہماری طرح بشر ہیں تو پھر ہمارے تو بیٹے بھی ہیں، اور ہم ان بیٹوں کے باپ ہیں کہ نہیں؟ بھلے کوئی نالائق گدھا ہی نکلا ہو، لیکن باپ تو باپ ہیں. ہم بشر ہیں نا، ہم بشر ہیں. آپ بشر ہیں کہ نہیں؟ آپ بھی بشر ہیں، آپ بھی بشر ہیں الحمدللہ، آپ بھی الحمدللہ بشر ہیں، میں بھی الحمدللہ بشر ہوں. ہم باپ بھی ہیں، ہمارے بیٹے بھی ہیں. اور محمد رسول اللہ قل انما انا بشر مثلکم، وہ بھی ہماری طرح بشر ہیں. بھائی ہمارے بیٹے ہوئے، ہم باپ بنے، ان کے بیٹے ہوئے، اور اللہ کہہ رہا ہے وہ باپ ہی نہیں ہے کسی مرد کے، پھر ہم کیسے بشر ہیں؟ بھائی ہوئے کہ نہیں ان کے بیٹے؟ ہے نا؟ اللہ کہہ رہا ہے نہیں ہے. 2 فرزند آپ کے پیدا ہوئے. کتنے؟ 2 فرزند پیدا ہوئے. ایک کا نام ابراہیم تھا اور ایک کا نام قاسم تھا. دنیا بھی جانتی ہے، کتابوں میں بھی لکھا ہوا ہے. 2 فرزند آپ کے پیدا ہوئے. اچھا، اب جب قرآن پڑھتے ہیں آپ تو وہاں لکھا ہوا ہے کہ وہ کسی مرد کے باپ تھے ہی نہیں. تو رسول اللہ کی تو اولاد ہوتی ہی نہیں ہے، وہ تو مرتبہ ہے. کیونکہ آگے تو یہ لکھا ہے نا ولیکن، کہ وہ صرف رسول اللہ ہیں اور خاتم النبیین ہیں، اور کچھ نہیں ہے. جب اور کچھ نہیں ہے پھر تو مسئلہ ہو گیا ہے. اچھا، اب کرتے ہیں روحانی بات. ظاہری طور پر تو اس کا کوئی حل نہیں ہے. صدق اللہ العلی العظیم. اللہ نے جو فرمایا ہے وہ برحق ہے. ایک ایک لفظ جو اللہ کی زبان مبارک سے نکلا ہے وہ سچ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو کچھ یہاں قرآن میں لکھا ہے بغیر روحانی علم کے اس مسئلے کو آپ حل نہیں کر سکتے. پہلا جو معنی ہے اس کا وہ سن لیجیے آپ. اب یہاں پر 2 چیزیں ہیں. ایک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظاہری وجود مبارک، اور دوسرا حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا باطنی وجود مبارک. بیٹے ہوئے ہیں ظاہری وجود مبارک سے، بیٹی ہوئی ہے باطنی وجود مبارک سے. یہاں پر ظاہری وجود مبارک کا انکار کیا گیا ہے. جہاں سے نسل نکلے گی وہ رسول اللہ اور خاتم النبیین باطنی وجود کی طرف اشارہ، کہ نسل تو یہاں پر رسول اللہ کی نکلی ہے، محمد کی نہیں نکلی. بات یہاں پر مرد کی نہیں ہے، جیسے آپ کہہ رہے تھے کہ چھوٹے بچے ہوں گے، وہ مرد سے نہیں ہے. یہاں مرد سے مراد نسل ہے. ما کان محمد ظاہری وجود، جسم کی بات ہو رہی ہے. محمد جسم کا نام ہے. ما کان محمد ابا احد من رجالکم، ان کی نسل محمد کے ظاہری وجود سے نہیں نکلی، ولیکن لیکن نکلی ہے رسول اللہ سے، لیکن نکلی ہے وخاتم النبیین سے. وکان اللہ بکل شیء علیم، اور اللہ تعالیٰ کو تو سب کچھ پتا ہے. اس کو اس پیراہے میں دیکھنا ہے. اب اس میں یہ دیکھ لیں کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، کسی مرد کے نہیں ہے. بیٹی کا تو انکار نہیں کیا کہ بیٹی کے بھی باپ نہیں ہے، کسی مرد کے باپ نہیں ہے. مرد کے باپ نہیں ہے سے مراد کیا ہے؟ کہ وہ نطفہ جو تھا جس سے بیٹے پیدا ہوئے تھے، وہ نطفہ ظاہری تھا، باطنی نہیں تھا. اللہ یہاں پر باطن کو غالب ثابت کرنا چاہ رہا ہے حضور کی ذات پر، کہ حضور کی ذات پر ان کا باطن غالب تھا، اور اسی سے نسل چلی، اسی کو اللہ نے ریکوگنائز کیا.
اور جس وجود کے بارے میں کہا ہے کہ وہ باپ نہیں ہے، اسی کے لیے کہا قل انما انا بشر مثلکم، اسی کے لیے کہا۔ اس بات کو سمجھانے کا جو یہ طریقہ میں نے استعمال کیا ہے، وہ اس لیے یہ طریقہ استعمال کیا ہے تاکہ پہلے آپ کی عقول کو جھنجھوڑ دوں کہ ارے یار یہ کیا ہو گیا، یہ کیسی بات کہہ دی اللہ نے، اور پھر جب آپ ہیلپ لیس محسوس کریں، بے کسی محسوس کریں، یار اب کیا کریں، یہ کیا ہو گیا، اس کا حل کیا ہے، تو پھر آپ کو حقیقت سے آگاہ کیا ہے تاکہ آپ کے قلب کو اطمینان مل جائے۔ ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین، یہ حضور کے باطن کی طرف اشارہ ہے۔ آپ کو معلوم ہوگا میں نے پہلے بھی اس بات پر گفتگو کی ہے کہ بی بی فاطمہ کا جو ولادت مبارک ہوئی ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا باطنی نوری نطفہ ہے، طفل نوری کا۔ پھر ان کی جو اولاد ہوئی ہے وہ بھی طفل نوری کے نور سے ہوئی ہے، جس کے لیے کسی نے کہا کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ وہ باطنی نطفے سے نکلا ہے۔ اچھا، اب جیسے اللہ نے یہ بات کہی ہے کہ نہیں وہ کسی مرد کے باپ نہیں ہے، اسی طرح ہم نے بھی ایک جملہ کہا تھا کہ یہ طلعت، یہ بابر، یہ حماد، یہ غفران، یہ سرکار گوھر شاہی کی اولاد نہیں ہے۔ تو اللہ کہنے کا دیکھو یار صاف جھٹلا رہا ہے، اور میں تو وہی کہہ رہا ہوں جو اللہ نے کہا ہے۔ میں نے کہا ہے کہ طلعت اور بابر جو ہے وہ سرکار گوھر شاہی کی اولاد نہیں ہے، اور اللہ نے کیا کہا کہ قاسم اور ابراہیم محمد کی اولاد نہیں ہے۔ پھر آپ کہیں گے یہاں کوئی حکمت ہوگی، وہ حکمت کیا ہے؟ وہ حکمت یہی ہے، جب بھی کسی ہستی کی ظاہری نطفے کی اولاد ہوئی ہے تو یا تو وہ مر گئی ہے یا وہ کافر ہو گئی ہے، بچی نہیں ہے۔ کافر ہونا اور مر جانا اس سے بہتر ہے کہ مر جائے۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا ایمان نہیں لایا نوح علیہ السلام، کافر ہو گیا نا۔ جب وہ ڈوبنے لگا طوفان نوح میں تو ان کو بیٹے پر ترس آ گیا۔ جب وہ طوفان نوح آیا اور وہ ڈوبنے لگا تو نوح علیہ السلام نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیا اور اللہ کو کہا کہ اے اللہ میرا بیٹا میری آل سے ہے، اسے بچا لے۔ تو اللہ نے جواب کیا دیا؟ قال یا نوح انہ لیس من اہلک، اللہ نے فرمایا کہ اے نوح انہ لیس من اہلک، کہ وہ تیری آل سے نہیں ہے، انہ عمل غیر صالح، کیونکہ وہ غیر صالح ہے۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ فلا تسألنی ما لیس لک بی علمی، اور پھر دوبارہ اگر ایسا سوال کیا تو پھر تمہارا شمار اللہ نے فرمایا ہم جاہلین سے کر دیں گے۔ اب یہاں پر بیٹے ہیں اس کے باوجود اللہ کہتا ہے نہیں تمہارا بیٹا نہیں۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بھئی اللہ تعالیٰ جو ہے نا چوڑے میں سفید جو ہے وہ چونا لگا رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں کچھ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ کا اشارہ کس طرف ہے اور اللہ تعالیٰ ریکوگنائز کس کو کرتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے ان اللہ لا ينظر الى صورکم واعمالکم، میں تمہاری شکلیں نہیں دیکھتا، تمہارے عمل نہیں دیکھتا، ولکن ينظر الى قلوبکم ونیاتکم، میں تمہارے قلب اور اس کی نیت کو دیکھتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ باطن کو ریکوگنائز کرتا ہے، ظاہر کو ریکوگنائز اللہ نہیں کرتا ہے۔ اس کا باطن کالا تھا نوح کے بیٹے کا، اللہ نے صاف منع کر دیا کہ تیری آل میں سے نہیں ہے کیونکہ یہ غیر صالح ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ نبی کی آل سے جو ہوگا وہ صالح ہوگا، اور جو غیر صالح ہوگا اس کی آل سے نہیں ہے۔ یہ قرآن کا فیصلہ ہے۔ نبی کی آل سے جو ہوگا وہ صالح ہوگا، کیوں؟ کیونکہ اس کی آل باطن سے چلتی ہے۔ جو باطنی نطفے سے پیدا ہوگا وہ صالح ہوگا، جو ظاہری نطفے سے پیدا ہوگا وہ غیر صالح ہوگا اور اس کنجر کی طرح مردود اور کافر ہوگا۔
جو نبی کی آل سے ہوگا وہ صالح ہوگا، پاسبل ہی نہیں ہے کہ وہ غیر صالح ہو، ممکن ہی نہیں ہے۔ کیا پتہ چل رہا ہے کہ یہ جو اعلی مرتبت ہستیاں ہیں جن کا ظاہر اور باطن ایک ہے، those who have found union with God, those who have become immortals، ایسی جو ہستیاں ہیں ان کا ظاہر اور باطن ایک ہے، تو اب ان کے یہاں جو اولاد ہوگی وہ دو طرح کی ہو سکتی ہے، یا ظاہری نطفے سے یا باطنی نطفے سے۔ جو ظاہری نطفے سے ہوگی یا وہ کافر ہو جائے گی یا وہ مر جائے گی، اور جو باطنی نطفے کی اولاد ہوگی وہ ہمیشہ صالح ہوگی۔ صالح سے مراد یہ نہیں ہے کہ نیک ہوگی، صالح سے مراد یہ ہے کہ باطنی تعلیم والی ہوگی، ان کا باطن روشن اور منور ہوگا۔ قرآن کو خود سمجھنا ممکن نہیں ہے جب تک کہ قرآن وہ نہ سمجھائے جس نے حضور سے سیکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو دلیلیں دی ہیں یہاں پر وہ کیا دی ہیں کہ قال یا نوح انہ لیس من اہلک، وہ تیری اہل میں سے، آل میں سے نہیں ہے۔ انہ عمل غیر الصالح، وہ تیری آل میں سے کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ وہ غیر صالح ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ جو آل میں سے ہوگا وہ ہر حال میں صالح ہوگا۔ تو آل میں وہی ہوگا جو باطنی نطفے کی پیداوار ہوگا۔ تو اب حدیث شریف میں آیا کہ بھئی جب آپ اپنی زوجہ محترمہ کے ساتھ مصروف عمل ہونے لگیں تو یہ آیت پڑھ لیں۔ کیوں بھئی ایسے وقت میں آیت کس کو یاد رہتی ہے؟ لیکن سوال یہ ہے کہ کیوں؟ باتھ روم جا رہے ہیں آپ تو آپ نے دعا پڑھنی ہے، کیوں؟ مسجد میں جا رہے ہیں تو دعا پڑھنی، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، مسجد کا دروازہ تو کھل گیا ہے، اپنی رحمت کا دروازہ بھی کھول، ورنہ مسجد میں جانا بیکار ہے۔ اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اے اللہ اپنی رحمت کے دروازے مجھ پر، یعنی مسجد میں جانے سے پہلے تو مسجد سے باہر نکلنے، باتھ روم میں جا رہے ہیں تو دعا پڑھیں، یہاں تک کہ بیوی کے ساتھ مباشرت کرنے کا عمل آپ نے کرنا ہے تو دعا پڑھنی ہے۔ باتھ روم میں جا رہے ہیں تو کیوں دعا پڑھنی ہے؟ کیونکہ باتھ روم میں بدبو ہوتی ہے، اس بدبو کے لیے ایک خاص جنات کی قوم ہے جن کی اللہ نے وہاں ڈیوٹی لگائی ہوتی ہے، وہ اس بدبو کو اپنے اندر جذب کرتے ہیں ورنہ دنیا میں گند پھیل جائے۔ اب جب آپ باتھ روم میں جائیں گے تو کہیں ان جنات میں سے کوئی آپ میں گھس نہ جائے، اس لیے پہلے وہ دعا پڑھ لو۔ اسی طرح جب آپ بیوی کے ساتھ مباشرت کرنے لگیں تو اس وقت شیطان کی مداخلت نہ ہو جائے۔ شیطان کی مداخلت کیا ہوگی؟ شیطان کی مداخلت یہ ہوگی کہ فرض کیا اس وقت آپ کے اندر شیطان گھس گیا اور آپ نے اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کی، اور جو بھی مادہ خارج ہوا اس کے اندر شیطانی نار بھی شامل تھی، تو وہ بچہ شیطان ہوگا پیدائشی طور پر۔ تو اس سے بچانے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا پڑھ لو، یعنی عام انسان کی بھی حفاظت کا اللہ تعالیٰ نے بندوبست کیا ہے۔ تو اب جو خاص ہستیاں ہیں ان کے یہاں پر آل دو طرح کی ہوتی ہے۔ جو ظاہری نطفہ ہے اس نطفے سے وہ بری الذمہ ہوتے ہیں، ان کے باپ ہی نہیں ہیں وہ اللہ کی نظر میں، وہ ہستیاں صرف اپنے باطنی نطفوں کی ذمہ دار ہیں اور انہی کے باپ ہیں، اور یہ بات آپ کو قرآن سے ثابت۔ Then how come good souls born to non-believers' house and atheists' houses when they don't even know how to read duas like that؟ وہ ازلی مومن ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دیتا ہے، ازلی مومن روح کی وجہ سے ان کو ہدایت دیتا ہے، اور یہ جو ہستیاں ہیں یہاں پر وہ ازلی مومن روح ان کے باطنی نطفوں کی طرف بھیجتا ہے، ظاہری نطفوں کی طرف بھیجتا ہی نہیں ہے۔
اور جو عام آدمی ہیں، جو کافروں کے ایتھیسٹ کے پیدا ہوئے ہیں، ان کے ہاں تو ایک ہی نطفہ چل رہا ہے نا، ان کے ہاں دو نطفے چل رہے ہیں۔ اگر عام آدمی کے بھی دو نطفے چل رہے ہوتے تو کوئی بھی مومن روح ظاہری نطفے میں وہاں پر بھی نہ آتی، لیکن عام آدمی کا تو صرف ظاہری سسٹم چل رہا ہے نا، تو مومن اور کافر دونوں ظاہری سے آئیں گے، لیکن جو خاص ہستیاں ہوتی ہیں ان کا ظاہری اور باطنی دونوں چلتے ہیں۔